بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ کہ میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہیں۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَعِيفِ إِبْرَاہِيمَ، انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دو۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو ڈر لگتا ہے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، مگر خاندان لوط کے ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے۔
إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، تو انہوں نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم تیرے پاس حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، ہم نے اس کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکے داری سے منع نہیں کر رکھا؟ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، لوط نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بد مستی میں سرگرداں تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بلا شبہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ، یہ بستی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی عام گزرگاہ ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔